تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان برادران وطن کے ساتھ مل جل کر 700 سال سے زیادہ ایک مثالی حکومت کی ہے، اور تب تک ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا اور مانا جاتا تھا۔ لیکن جب اس سونے کی چڑیا کو اڑا لے جانے کا پلان انگریزوں نے بنایا تو ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، تو آگے بڑھ کر مقابلہ بھی مسلمانوں کو ہی کرنا تھا۔ چونکہ ہندوستان کا بٹوارا ایک ایسا خونی اور دل دہلا دینے والا تھا کہ مسلمان جو 100 سال سے جنگ آزادی میں آگے تھا، اس کی تاریخ عصبیت کی لپیٹ میں آ گئی اور اس کی شاندار قربانیوں اور کارناموں پر دبیس پردہ ڈال دیا گیا، یا اس طرح پیش کیا گیا کہ تاریخ کی اصل صورت ہی بگاڑ کر رکھ دی گئی۔ پوری 19ویں صدی جب انگریزوں کے ساتھ مقابلے کا ایک ہی راستہ سمجھا جا رہا تھا، وہ تھا ان کے خلاف طاقت اور بغاوت کا استعمال۔ اس پورے دور میں مسلمان تنہا برطانوی حکومت سے لڑتا رہا، گولیاں کھاتا رہا اور پھانسی کے تخت پر بخوشی چڑھتا رہا۔ 11 مئی 1857 کو جب ملکہ وکٹوریہ تخت نشی ہو گئی، لال قلعے پر انگریزی حکومت کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ وہی وہ دن ہے جب مسلمانوں نے جنگ آزادی کا کھل کر اعلان کر دیا، اور ہندوستانیوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہماری حکومت کی جگہ گوروں کی غلامی کا پھندا ہماری گردنوں میں کس چکا ہے۔ اب انگریز افسروں کو پکڑ پکڑ کر گولی مارتے ہوئے مسلمان لال قلعے سے گوروں کا جھنڈا اتارنے کو آگے بڑھے، لیکن ناکام ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خاص طور پر کھل کر انگریزی حکومت کے نشانے پر آ گئے۔ مسلمانوں کو ہر طرح سے کچل کر رکھ دینے کی اب پوری تیاری کر لی گئی۔ دہلی کا چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ شہر کے چوراہے پر پھانسی کا تخت بنا کر تیار کر لیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، دہلی اور دہلی کے باہر درختوں اور پیڑوں کو پھانسی کے لیے تیار کیا گیا، یہاں تک کہ درخت کم پڑ گئے۔ جو مسلمان بھی پکڑا گیا اسے ہاتھی پر بٹھایا، پیڑ کے نیچے لے گئے، پھندا اس کی گردن میں ڈالا اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیا۔ لاش پھندے میں جھول گئی، آنکھیں نکل کر باہر آ گئیں، زبان منہ سے نکل آئی۔ ایسا ہیبت ناک اور ڈراؤنا منظر کہ پھر کوئی بغاوت کی ہمت نہ کر سکے۔ ان سب کے باوجود مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے جان دینے سے نہ ڈرا۔ دوسری جانب مسلمان لیڈروں کو پکڑ کر توپ کے منہ پر رکھ کر اس طرح اڑایا گیا کہ پورے جسم کا گوشت اور خون قیمہ بن کر بکھر جاتا، جیسے کسی نے زمین پر خون اور گوشت کا چھڑکاؤ کیا ہو۔ ایسی دردناک سزاؤں سے پورا ہندوستان تھرا گیا۔ اب انگریز کے نام سے ہی خونخوار بھیڑیے کی تصویر نگاہوں میں دوڑ جاتی، اور دہشت و خون سے بھرا یہ ڈرامہ عام ہندوستانیوں کے سامنے کیا جاتا تاکہ عوام عبرت لے اور باغیوں کا ساتھ نہ دے۔ پھر بھی ان سزاؤں سے ہار کر مسلمان نہ گھبرائے اور نہ ان پر کوئی دہشت طاری ہوئی۔ ہر طرف سے پھانسی اور توپ سے مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا، اور مسلمان تھا کہ ہنستے کھیلتے ہندوستان کی آزادی کے لیے جان دیے چلا جا رہا تھا۔ ایک ہسٹورین کہتا ہے کہ دہلی سے الہ آباد تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر مسلمانوں کی لاشیں نہ ٹنگی ہوں۔ نفرت انتہا کو پہنچ گئی کہ انگریزی پڑھنا اور بولنا پوری مسلم قوم پر حرام کر دیا گیا۔ چنانچہ آدھی صدی تک
مسلمانوں پر انگریزی تعلیم کے دروازے پوری قوت کے ساتھ بند رکھے گئے، اور جب اسے کچھ لوگوں نے کسی طرح انگریزی تعلیم حاصل ہی کر لی تو انگریزی حکومت نے مسلمانوں پر نوکریوں کے دروازے بند کر دینے کا اعلان کر دیا، اور مسلمان قوم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود صدیوں پچھڑ گئی۔ سندر بن کے کمشنر نے گورنمنٹ گزٹ میں اس بات کا اعلان کیا کہ جو ملازمتیں خالی ہوتی ہیں ان پر سوائے ہندوؤں کے کسی کا تقرر نہ کیا جائے، یعنی تمام مسلمانوں نے اپنے فیوچر کو آزادی کی خاطر اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا، لیکن انگریزوں کی غلامی منظور نہ کی۔ 1900 عیسوی تک جتنے مسلمان آزادی کے لیے پھانسی پر لٹکائے گئے، کالے پانی کی دردناک سزا جھیلی، جیلوں میں عمر قید کی سزا کاٹی، یا لائنوں میں کھڑے کر کے شوٹ کر دیے گئے، یا بغاوت کی جرم میں انہیں گولی مار دی گئی، آزادی کے پورے موومنٹ میں مسلمانوں کے علاوہ ساری قوموں کی تعداد ملا کر بھی یہ تعداد مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔